اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اولاد الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر۔ سب سے پہلے میں ولادت باسعادت جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کے موقع پر آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، چونکہ ایام ولادت جناب شہزادی کونین ہے اور اسی عنوان سے ولادت جناب زہرا کے عنوان سے جس آیت کا میں نے انتخاب کیا وہ قرآن مجید کی مشہور و معروف آیت سورہ کوثر کی پہلی آیت، جس میں اللہ جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کو اپنے حبیب کو عطیہ کرنے کے بعد قرآن میں تذکرہ کر رہا ہے، میرے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا ہے۔ جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کی شان، عظمت اور منزلت کے لیے یہی کہہ دینا کافی ہے کہ آپ اتنی عظیم ترین شخصیت ہیں کہ اللہ نے آپ کی ولادت کے موقع پر 4 بافضیلت عورتوں کو جناب فاطمہ زہرا کی خدمت گزاری کے لیے اللہ نے آسمان سے بھیجا۔ جناب آسیہ بنت مزاحم، جناب مریم بنت عمران اور جناب سارہ زوجہ جناب ابراہیم، اور اسی طریقے سے اللہ وحدہ لا شریک نے جناب فاطمہ زہرا کی خدمت گزاری کے لیے ان 4 بیویوں کا اہتمام کیا، 4 بیویوں کا انتظام کیا۔ روایت میں ملتا ہے کہ جب جناب فاطمہ زہرا شکم مادری میں تھیں، جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہ کے شکم میں تھیں، تو اللہ نے آپ کو یہ اعجاز عطا فرمایا تھا کہ آپ شکم مادری میں بھی اپنی مادر گرامی جناب خدیجہ سے گفتگو کیا کرتی تھیں۔ اور ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ رسول خدا گھر میں تشریف لائے، اور جیسے ہی رسول خدا گھر میں تشریف لائے تو رسول خدا نے دیکھا کہ جناب خدیجہ کسی سے محو گفتگو ہیں اور کوئی اور وہاں پر موجود نہیں ہے، تو رسول خدا نے خدیجہ سے فرمایا، خدیجہ تم کس سے گفتگو کر رہی ہو، تم کس سے باتیں کر رہی ہو؟ جناب خدیجہ نے فرمایا، قالت الجنین الذی فی بطنی یحدثنی، اللہ کے رسول میرے شکم میں جو جنین ہے وہ مجھ سے گفتگو کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، قالا انہا انثی، کہ یہ مؤنث ہے، یہ جو آپ کے شکم میں ہے یہ مؤنث ہے۔ اور اس وقت کا ماحول یہ تھا کہ جب جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہ کے یہاں ولادت کا ہنگام ہوا، ولادت کے ایام قریب ہوئے، تو آپ نے قریش کی عورتوں کے یہاں بلاوا دیا کہ قریش کی عورتوں سے کہا کہ وہ آئیں اور اس عالم میں میری مدد و نصرت فرمائے۔ تمام قریش کی عورتوں نے اس وقت جناب خدیجہ کا اس بات پہ بائیکاٹ کر دیا کہ اے خدیجہ، ہم تمہاری نصرت اور ہمدردی کے لیے نہیں آئیں گے، چونکہ تم نے ایک ایسے شخص سے شادی کی ہے جس کے پاس مال و متاع نہیں ہے، اس لیے ہم تمہاری خدمت نہیں کریں گے۔ اللہ یہ منظر دیکھ رہا تھا، پروردگار نے یہ منظر دیکھا، اور جب دیکھا کہ قریش کی عورتیں خدیجہ کا بائیکاٹ کر رہے ہیں تو اللہ نے آسمان سے 4 افضل ترین بیویوں کو جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کی خدمت کے لیے اور جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہ کی خدمت کے لیے بھیجا۔ اور روایت میں ملتا ہے کہ حینما بشر النبی بولادت خدیجہ للزہرا سار الی البیت، کہ جب رسول خدا کو بشارت دی گئی، جب رسول خدا کو خبر ملی کہ آپ کے یہاں ولادت ہوئی ہے، جناب زہرا کی ولادت ہوئی ہے، تو آپ گھر کی طرف لپکے، گھر کی طرف آپ دوڑے، اور آپ نے جناب فاطمہ کو اپنی آغوش میں لیا، اور آغوش میں لینے کے بعد جناب فاطمہ کو بوسہ دیا، اور آپ نے جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کے دائیں کان میں اذان کہی اور بائیں کان میں اقامت کہی، یعنی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ وہ افضل ترین بیوی ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے رحمت للعالمین کی آواز کو سنا۔ اگر
فضیلت کے گوشے سے دیکھا جائے تو یہ کہہ دیا جائے کہ سیدۃ النساء العالمین نے سب سے پہلے رحمت للعالمین کی آواز کے ذریعے سے رب العالمین کی وحدانیت کا تذکرہ سنا ہے۔ یہ جناب فاطمہ زہرا کی عظمت ہے۔ اور پھر روایت میں ملتا ہے کہ اس کے بعد 10 حور العین اللہ کی جانب سے اپنے ہاتھوں میں تشت اور سراہی لیے ہوئے تھی، اور اس سراہی میں آب کوثر بھرا ہوا تھا۔ آب کوثر سے مملو وہ سراہی تھی، اور اس آب کوثر کے ذریعے سے جناب فاطمہ صلوات اللہ علیہا کو غسل دیا گیا۔ جناب فاطمہ کی عظمت اور وقار بہت زیادہ ہے، بہت بلند و بالا ہے، اور ان کے بہت سارے القاب ہیں، جیسے آپ کو ام ابیہا کہا جاتا ہے، ام الحسنین کہا جاتا ہے، ام الحسن کہا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے آپ کے بہت سارے القابات ہیں۔ جس طریقے سے آپ کے القاب میں سیدہ ہے، طاہرہ ہے، اور زہرا ہے، اور صدیقہ ہے، محدثہ ہے، لیکن ان تمام القاب میں جو مشہور القاب ہے وہ لفظ زہرا ہے۔ اور یہ لفظ زہرا ایک ایسا لقب ہے جو آپ کے نام کے ساتھ چسپا ہے، یعنی جب بھی آپ کو بلایا جاتا ہے تو فاطمہ زہرا کے نام سے بلایا جاتا ہے، یعنی آپ کے اسم کے ساتھ یہ لقب آپ کا چسپا رہتا ہے، ملا ہوا رہتا ہے۔ امام سے کسی نے وجہ پوچھی، علت پوچھی کہ مولا کیا اس کے معنی کیا ہیں، زہرا کے معنی کیا ہیں، زہرا کا لقب زہرا کیوں پڑا؟ تو جناب امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب فاطمہ زہرا کے اس لقب کو اس طریقے سے بیان فرمایا۔ امام فرماتے ہیں انہا اذا قامت فی محرابہا ظہرا نورہا لأہل السماء کما تظہر الکواکب لأہل الارض۔ جب فاطمہ زہرا محراب عبادت میں کھڑی ہوتی ہیں تو آپ کے وجود سے ایک ایسا نور ساطع ہوتا ہے، اور ایک ایسا نور ساطع ہوتا ہے کہ جس طریقے سے آسمان کے چمکتے ہوئے ستارے زمین والوں کے لیے روشن ہوتے ہیں، اس طریقے سے فاطمہ زہرا کا وجود آسمان والوں کے لیے روشن ہوتا ہے۔ یہ فاطمہ زہرا کی عظمت ہے اور فاطمہ زہرا کی فضیلت ہے۔ اور یوں تو بی بی کی زندگی کا ہر پہلو اس زمانے کی عورتوں کے لیے اور اس زمانے کی باوقار عورتوں کے لیے ایک سیدھا راستہ ہے، ایک نمونہ عمل ہے۔ لیکن آج کے اس ترقی یافتہ زمانے میں، آج کے اس ماڈرن ٹائم میں، آج کے اس دور میں بے حجابی کے بڑھتے ہوئے بہاؤ کو روکنے کے لیے جو سب سے ضروری امر ہے وہ جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کی کا حجاب ہے، جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کا کردار ہے۔ ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ یعنی آج کے اس بڑھتے ہوئے ماحول میں، آج کے اس ترقی یافتہ ماحول میں، آج کے اس ماڈرن ٹائم میں، زمانے میں جو کہ بے حجابی کا دور ہے، ایسے زمانے میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے حجاب کو یاد رکھیں، حجاب کی یادآوری فرمائیں، اس لیے کہ جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کا حجاب دنیا میں ایک ایسا حجاب ہے کہ وہ تمام انسان، تمام اسلام اور تمام دنیا کی عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہے۔ وہ اس لیے کہ جناب فاطمہ زہرا کے حجاب کے لیے اور ان کی عفت کے لیے ہمارے پاس بہت ساری احادیث ہیں، جیسے کہ روایت میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک نابینا صحابی جناب فاطمہ زہرا کے گھر پر جانے کے لیے اذن دخول طلب کرتا ہے، گھر میں جانے کی اجازت مانگتا ہے، اور جناب زہرا صلوات اللہ علیہا سے گھر میں جانے کے لیے کہتا ہے، تو جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا اپنے آپ کو حجاب سے ڈھانپ لیتی ہیں۔ جب جناب زہرا صلوات اللہ علیہا حجاب کر لیتی ہیں اس نابینا صحابی سے، تو رسول اللہ فرماتے ہیں میری بیٹی ہوا لا یرا کے، یہ تو نابینا ہے، یہ آپ کو نہیں دیکھ سکتا، آپ نے حجاب کیوں فرمایا ہے؟ تو جناب فاطمہ زہرا نے کیا عجیب و غریب جملہ کہا ہے۔ جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا فرماتی ہیں ان لم یکن یرانی فانی اراہ، بابا جان اگر یہ مجھے نہیں دیکھ سکتا تو میں تو اس کو دیکھ رہی ہوں۔
میں تو اس کو دیکھ رہی ہوں. یعنی جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ نے یہ بتا دیا کہ حجاب عورت کے لیے کتنا ضروری ہے. بس سب سے آخر میں ولادت باسعادت جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کے موقع پر اور اس زمانے میں جو اس وقت سب سے ضروری شے تمام زمانے کی عورتوں کے لیے ہے، وہ جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے حجاب کی پابندی کرنا ہے. اس لیے کہ جو جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کی ذات کو مانتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کی بات کو بھی مانے. الصلاۃ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.